کہ اس میں رسول پاک کا چہرہ دکھائی دے۔ ایک بار اور لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، آج کے اس پرفتن دور میں اور اس ترقی یافتہ زمانے میں آج ہم مسلمانوں کا بالخصوص جو حال ہے اس وقت قوم مسلم جن پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے، شاید دنیا میں رہنے بسنے والے کوئی جانور بھی ویسی پریشانیوں کا سامنا نہیں کر رہے۔ وہ 313 تھے جو لرزتا کا زمانہ، آج ہم کروڑوں میں تو کسے جا رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے؟ اس میں کسی اور کا دوست نہیں۔ قرآن فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، کہ یقیناً جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو دشواریاں پہنچتی ہیں اسے انسان خود اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ آج ہم جو پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، یہ صرف یہ ہمارا اپنا ذاتی قصور ہے، جس بنیاد پر ہم اوج ثریا سے، بلندی سے آج ہم پستی کی طرف جو ہے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور گر چکے ہیں۔ اس میں سب سے واحد ذریعہ اور سب سے واحد وجہ آج مسلمانوں کے پسماندگی کا، سماج اور معاشرے سے اتحاد و اتفاق کا ختم ہو جانا، اپنے درمیان سے محبت و بھائی چارگی کا دور ہو جانا، اور اس کے بعد صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے ناحق کسی کا ساتھ دینا، اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں میں سب سے بہتر امت جو قرار دیا تھا، اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ کہ یہ قوم اور یہ امت محمدیہ کبھی ذاتی مفاد کے لیے جو ہے کوئی قدم نہیں اٹھائے گی، بلکہ اگر کوئی اللہ و رسول کے راستے سے اگر وہ بھٹکتی ہوئی نظر آئے تو ہر قوم مسلم کی یہ ذمہ داری تھی، اور ہر امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اسے ان گمراہیوں سے وہ اسے روکتا اور اسے اچھائی کی دعوت دیتا۔ ان چیزوں کا ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے سے ختم ہو جانا، اور ان تمام چیزوں کے خاتمے کا جو سبب ہے وہ ہے علم رسول کا، تعلیم مصطفیٰ کا دور ہو جانا۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں پاتی جب تک وہ تعلیم سے وہ مزین و آراستہ نہ ہو، جب تک اس کے پاس تعلیم شریعت نہ ہوگی، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوگا، اس وقت تک جو ہے وہ شخص جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے ترقی کے لیے سب سے واحد ذریعہ ہے وہ علم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آپ جب گہرائیوں میں جائیے گا اور پتہ لگائیے گا تو جتنے علوم اس دنیا میں ابھی رائج ہیں اور جتنے علوم پڑھائے جا رہے ہیں، یہ سارے علوم کا دار و مدار علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہے۔
یہ ساری تعلیمات جو ہے سب جو ہے قرآن و حدیث سے جو ہے اخذ کر کر کے جو ہے بنائی گئی۔ آج اسی سے قومی مسلم جو ہے بالکل جو ہے کوسوں دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انسان کی کامیابی اور اس کے ترقی کے لیے جو ہے جو راہ ہموار کیا تھا وہ راہ تعلیم دین کی تعلیم تھی، مذہب کی تعلیم تھی۔ آج وہی چیزیں ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج سے ختم ہو چکی ہیں، اور ایسی ختم ہوئی ہیں کہ صاحب افسوس آتا ہے کہ ایک مسلمان جس کے پشت در پشت جو ہے مسلم رہے ہوں، اور آج اسی پشت در پشت مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ جب پروان چڑھتا ہے، اس کی عمر 50-60 سال ہو جاتی ہے، اسے اگر ایک کلمہ اسے سن لیا جائے اور اسے کہا جائے ایک کلمہ سنا دو، تو افسوس کہ وہ ایک کلمہ بھی سنانے کے لائق نہیں رہتا۔ حضرات، یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے، اور ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ آج ہماری ضمیر جو ہے کس طریقے سے جو ہے مردہ ہو گئی ہے، کہ جو چیز ہمارے لیے اصل تھی آج اسی چیز سے جو ہے ہم کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ جس کلمے کو پڑھ کر کے جو ہے ہم بڑی شان اور فخر سے جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے مسلم اور مسلمان کہتے ہیں، آج اسی کلمے کو ہمیں پڑھنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے۔ حضرات، یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ جب تک انسان اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تعلیم سے مزین و آراستہ رہا، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، مٹھی بھر کیوں نہ ہو، وہ پوری دنیا میں حکومت کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال، آپ اس دنیا سے جب آپ رخصت ہوئے، آپ کی ظاہری زندگی جب آپ کی ختم ہوئی ہے، تو آپ بتائیے کتنے مسلمان تھے؟ بس یہی تو آتا ہے نا کہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش ہے نا صحابہ کرام تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اس تعداد میں مسلمان تھے۔ اور اس وقت کی حالت کیا تھی کہ آپ دیکھیں، اس وقت کی حالت یہ مٹھی بھر جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ساری دنیا میں اپنی حکومت کا سکہ بیٹھالے ہوئے تھے، اور آج ہم کروڑوں ہیں، ہم اربوں خربوں ہیں، لیکن دیکھیے آج ہماری کیا حال۔ تو بنسبت اس وقت کے آج ہماری شان و شوکت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، آج ہماری شان و شوکت اور بڑھی ہوئی معلوم ہونی چاہیے تھی، آج ہمیں اوج ثریہ تک ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ وہ تھوڑے تھے لیکن پوری دنیا پر جو ہے شہنشاہی کیا کرتے تھے، اور آج ہم کروڑوں ہو کر کے بھی اوج ثریہ سے آج ہم پستی کی طرف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات، یہ سب کچھ نہیں، یہ صرف جو ہے تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور رہنے کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی چیزیں جو ہیں اپنی ان کلمہ پڑھنے والی امت کو جو ہے عطا فرمایا۔ اگر یہ کلمہ پڑھنے والی امت اگر ان چیزوں کو اگر فالو کرتی، اگر ان چیزوں پر عمل پیرا رہتی، تو شاید آج ہمیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج ایک کلمہ پڑھنے والا، اس کی زندگی گزر نہیں پا رہی ہے، وہ ایک قدم جو ہے بڑھا نہیں پا رہا ہے جب تک وہ دوسرے کے تلوے نہ چاٹتا ہوا نظر آئے، جب تک وہ دوسرے کے قدموں پر جھکتا نہیں ہے تب تک وہ اپنا ایک قدم جو ہے آگے بڑھا نہیں پاتا ہے۔ لیکن کل تک جو ہے یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے جو لوگ مزین و آراستہ تھے، تو ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے سلیقے اور للہیت کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھا، تو وہ غلامیت کے زنجیر سے نکل کر کے نہ جانے کتنے کلمہ پڑھنے والوں کے آقا اور جو ہے وہ ماوا و ملجا بنتے ہوئے نظر آئے۔ حضرات، یہ سب پر ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی بات ہے، ہمیں سوچنا ہے، اور کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائی، لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے۔ آج دیکھیے، آج ہم اور آپ جو ہے پڑھتے ہیں، اسکولی تعلیم حاصل ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، تعلیم کوئی بھی بری نہیں ہے،
جس سے انسان کو ترقی ملے، چاہے وہ دنیاوی ترقی ہو، چاہے وہ سماجی ترقی ہو، چاہے وہ معاشی ترقی ہو، چاہے وہ جس طریقے کی بھی ترقی ہو، جس تعلیم سے اسے ترقی مل رہی ہے وہ تعلیم یقیناً جو ہے بہتر اور کارگر تعلیم ہے۔ لیکن یہ ساری تعلیمات کا جو مرکز ہے اس تعلیم کا نام ہے تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم بہترین لباس کو پہن کر کے ہم اپنے آپ کو جو ہے قوم اور لوگوں کے سامنے جو ہے بہت اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لباس کو دیکھ کر کے، ہمارے پہناوے کو دیکھ کر کے لوگ سمجھے کہ ہاں یہ ایک قابل اور جو ہے پڑھا لکھا جو ہے شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی حسنین کریمین کے بابا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، کہ لوگوں خوبصورتی اس لباس میں نہیں ہے جو تمہیں زینت بخش دے، تمہیں جو پہننے کے بعد جو تم لوگوں کے سامنے بھلے معلوم ہو جاؤ، اس لباس سے خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خوبصورتی تو اصل میں علم و ادب کی خوبصورتی ہے، خوبصورتی تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کر لینا، یہ اصل میں خوبصورتی ہے۔ حضرات آپ دیکھیں جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی ہے، اس کی سماج اور اس کے معاشرے میں جو ہے کیا وقعت اور کیا حیثیت ہوتی ہے جب وہ اس تعلیم کا بہترین طریقے سے جب وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو پھر لوگ اس کے کپڑے کو نہیں دیکھا کرتے ہیں، لوگ اس کے پہناوے کو نہیں دیکھا کرتے ہیں، بلکہ جو ہے اس تعلیم کا اثر لوگوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اس لیے جھنجھوڑ رہا ہوں دوستو کہ آج ہمارا معاشرہ جو تباہ و برباد ہے وہ صرف اور صرف جو ہے تعلیم سے دور رہنے کی بنیاد پر ہے۔ یہی تعلیم کی کمی ہے جو آج ہمیں آپ لوگوں کو جو ہے اور ہمیں تمام جو ہے قوم مسلم کو یہ تعلیم کی کمیاں ہیں جو اللہ کے مقدس گھر سے دور کیے ہوئے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جو ہے دور سے دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ صرف جو ہے یہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے پاس وہ تعلیم نہیں ہے، ہم تعلیم کی اہمیت اور اس کی افادیت کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہم اس کی طرف جو ہے بڑھتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے ہم کو دبایا جا رہا ہے، ہمارے حق کو مارا جا رہا ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ ہم کو بتاؤ کون ایسا شخص ہے جو تعلیم یافتہ ہو، اچھی طریقے سے پڑھا ہوا ہو اور وہ کسی منصب اور مرتبے اور پد پر نہ ہو؟ کیا آپ دیکھیں کیا ہمارے قوم مسلم کے لوگ جو ہے کیا جو ہے کلیکٹر کے پد پر نہیں ہیں؟ کیا وہ ایس پی ڈی ایس پی کے پد پر نہیں ہے؟ کیا وہ انجینئر اور وہ ڈاکٹر اور وہ جو ہے بڑے بڑے جو ہے دانشوروں کے پد پر وہ جو ہے قائم نہیں ہیں؟ وہ کون سی؟ وہ بھی تو قومی مسلم ہیں۔ آخر ان کو کسی نے کیوں نہیں دبایا؟ یہ صرف ایک بہانے ہیں اور صرف بہانہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے حقوق کو جو ہے چھینا جا رہا ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ آج اگر ہم بھی تعلیم یافتہ ہوں، اگر تعلیم سے مزین و آراستہ ہوں تو یہ تعلیم کبھی بھی جو ہے آپ کو جو ہے کبھی پسپا نہیں ہونے دے گی۔ یہی تعلیم ہے جو آپ کو بلند سے بلند تر جو ہے کرتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے جیسی زندگی گزاری کم از کم جو ہے ہم آنے والی نسلوں کو کہ جو ہے تعلیم کا بندوبست کریں اور ان کو بالخصوص تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مزین و آراستہ کریں۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ جو ہے ایک غیر شخص کہتا ہے۔ اس نے جب جائزہ لیا تو اس نے کہا کہ اگر قوم مسلم اپنے آپ پر آ جائے اور بالخصوص وہ لوگ جو مدرسے میں حفظ قرآن کر لیتے ہیں، جو قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں، ان کو کلیکٹر بننے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ غیر لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کچھ تو اس نے دیکھا، اس میں معمولی بات نہیں ہے پورے قرآن کا جو ہے اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، اپنے ذہن و دماغ میں بسا لینا۔ جو اتنا کر سکتا ہو اس کے لیے اور تعلیم کیا معنی رکھتی ہے؟ اس لیے مسلمانوں ہم اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم سے مزین و آراستہ کریں۔ یہی تعلیم ہے جو آپ کو اللہ کے گھر سے قریب کرے گی، یہی تعلیم ہے جو اللہ کے رسول کے گھر سے جو ہے قریب کرے گی۔ اس لیے ہم جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور خود بھی تعلیم عمر کا تقاضا نہیں کرتی کہ آپ جو ہے صرف 25 سال تک ہی پڑھ سکتے ہیں۔
20 साल तक पढ़ सकते हैं। तालीम तो एक ऐसी चीज है कि आप कब्र में जाने तक भी जो है तालीम से मुज़य्यन व रास्ता हो सकते हैं। तो ये आज भी अगर हम जो है चाहें तो हम कुरान और हदीस को सीखें, कुरान पढ़ना सीखें, अच्छी अदायगी के साथ पढ़ें। और इसी हमारे समाज में बहुत सारे हैं जो कुरान पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उनका पढ़ा हुआ भी ना पढ़ा हुआ से भी बदतर है। इसलिए कि जो है आज हम जैसे तैसे जहां तहां अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं, और उसके बाद फिर जो है जब वो किसी मदरसे में जाता है, किसी अच्छे कारी के पास जाता है, और जब वहाँ पढ़ता है तो फिर उसकी हालत ये होती है कि उस पढ़ाने वाले को भी बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं। इसलिए कि जब ज़ुबान पक जाती है ना, तो उसके बाद उसको ख़त्म करना और दूर करना बड़ा मुसीबत हो जाता है। इसलिए बच्चों को जो है ऐसी वैसी जगह न पढ़ाएं कि जो है आप तो कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं सवाब के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कुरान को पढ़ करके भी जो है सवाब तो दूर वो अजाब कमाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हम अपने बच्चों को जो है शुरू से अच्छी तरीके से अच्छे हाफिज और अच्छे कारी के पास भेजें। और बिलखुसूस आपके बगल में जो है यहाँ मदरसा है, आप न जाने कहाँ कहाँ पढ़वाने के बाद मेरे पास बच्चे आते हैं। मैं बरमला कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 25 पारा, 16 पारा, 18 पारा पढ़ करके आए हैं, लेकिन अल्लाह की कसम उन्हें कायदा बगदादी भी पढ़ने नहीं आती, उन्हें अलिफ बा का तलफ़ुज़ तक नहीं मालूम है, वो कुछ नहीं समझ पाते, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम, और वो 16 पारा पढ़े हुए हैं, कोई 18 पढ़, फिर से उन्हें जो है शुरू से लगाया जाता है और जुबान पकी हुई होती है, और उसके बाद फिर जो है उसको रटा रटा करके इंसान थक जाता है। लेकिन जो चीज़ पक जाती है इसे वो आपको भी मालूम है कि फिर उसको हटाना कितना मुश्किल होता है। इसलिए जो है अपने बच्चों को शुरू से जो है अच्छी तालीम की तरफ आप गामजन करें। आप देखें, इसलिए मैं बार बार आपसे जो है ये इल्तिजा कर रहा हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि जो है अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न करें, बल्कि वक्त पर जिस तरीके से आप ज़ौक़ व शौक़ के साथ अपने बच्चों को जो है दुनियावी तालीम के लिए, जिससे सिर्फ आपका दुनियावी फ़ायदा है, उसके लिए एहतमाम बरतते हैं, उसके लिए पता नहीं कैसा कैसा जतन आप जो है करते हैं, लेकिन ये तालीम जिससे आपका दुनियावी फ़ायदा भी है और इससे ज़्यादा दीनी फ़ायदा है, उस तालीम के लिए जो है हमारा कोई रुझान नहीं है। हम बार बार आपको झिंझोड़ रहे हैं ताकि जो है आप अपने बच्चों को जो है इस मुक़द्दस तालीम के लिए जो है उसी एहतमाम के साथ जो है भेजें, किताब के अदब करने का सलीक़ा सिखाएं। यही बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, छोटे बच्चों की बात तो दूर, पढ़ा जब जी में आया किताब उठा के कायदा से रखा तो रखा, और नहीं तो जहां पढ़ी है वहीं छोड़ करके चले गए। कभी कोई जानवर आ रहा है, उस वरक़ को जो है चबा करके चला जा रहा है, कभी कोई किताब कहीं गिरी हुई है, कोई किताब कहीं गिरी हुई है। बताइए, ऐसे किरदार के साथ ये मुक़द्दस और पाक पवित्र तालीम कभी सीने में आएगी? इसलिए दोस्तों, हम अपने बच्चों को जो है इस चीज़ की भी तंबीह करें और बताएं कि जो है तालीम मुस्तफ़ा किसे कहते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम किस तरीके से हासिल होती है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि खुदारा बच्चों को जो है तालीम से मुज़य्यन व रास्ता कीजिए। आज हमारे समाज और माशरे में ये जो खराबियाँ फैली हुई हैं बिलखुसूस नशे की, उसमें जानते हैं वाहिद वजह है उस बच्चे का आज़ाद होना, उसका फ्री होना, बिल्कुल आज़ाद होना, ये वाहिद वजह है। लेकिन जब आप उसको बिल्कुल मसरूफ़ रखेंगे, बिज़ी रखेंगे, तो वो कभी भी जो है इन बुरे लक्षणों की तरफ जो है उसके कदम नहीं बढ़ेंगे। अब आप देखिए, सुबह उठा, आपने उसको जो है नहलाया धुलाया, उसको जो है कपड़ा पहनाया, और कपड़ा पहनाने के बाद आपने एकदम डायरेक्ट मदरसा इस्लामिया अशरफिया में भेजा आपने। अब यहाँ ये स्कूल तक 9 बजे या 9:30 बजे तक जो है स्कूल लगता है, वो 9:30 तक यहाँ रहा, और फिर यहाँ के बाद फिर आपके घर गया, वो आधा घंटा पहले वहाँ जा कर के वो तैयार हुआ, स्कूली ड्रेस पहना, और उसके बाद सारे साजो सामान के बाद वो स्कूल गया। अब स्कूल के बाद फिर वो 2 या 3 या 3:30 बजे फिर वो वापस आता है स्कूल से।
آنے کے بعد اب اس کو دنیا بھر کے جو ہے اسکول کے بھی ہوم ورک ہیں، پھر مدرسے سے بھی کچھ سبق ملا ہے اس کی بھی تیاری کرنی ہے، کچھ ٹیوشن ہے گھنٹہ اس میں گیا، پھر ہوم ورک میں گیا، اس طریقے سے کرتے کرتے جو ہے وہ شام ہو گئی۔ اب شام ہونے کے بعد یہ دن بھر کا یہ بچہ جو ہے جو پورے دن جو ہے وہ مصروف رہا، ظاہر ہے کہ وہ شام ہوتے ہوتے چور ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد رات کا کھانے کے بعد جو ہے اگر اس سے کوئی بچہ گھمانا بھی چاہے کہیں لے جا کر کے، اس کی ہمت جواب دے چکی ہوگی، وہ سونا چاہے گا، اب پھر وہ بچہ سو جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ جو بچہ اس طریقے سے مصروف ہو، بزی ہو، وہ بچہ کبھی جو ہے ان برے لکشنوں کی طرف اس کے قدم بڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے فری کر دیا اپنے بچوں کو، مدرسہ گیا گیا نہیں گیا، ایک بچہ ایک دن آتا ہے اور 15 سے 20 بلکہ 25 دن تک وہ غائب رہتا ہے، دوبارہ آیا پوچھا نہ، اس کے ماں باپ کو کوئی فکر ہے۔ اب آ کر کے آپ دیکھیے، آپ لوگوں نے تو رجسٹر کا بھی انتظام نہیں کیا، لیکن ہم نے جو رجسٹر بنایا آپ آ کر کے دیکھیں، صرف جو ہے 1 مہینے سے حاضری ہو رہی ہے، آپ آ کے دیکھ لیں کہ کون بچہ کتنے دن تک کتنا پڑھنے آیا ہے۔ یہ کمی بچے کی کم ہے، اس کے ماں باپ کی زیادہ ہے۔ آپ جس اہتمام کے ساتھ اس بچے کو جو ہے اسکول بھیج رہے ہیں، اس سے کہیں اہتمام آپ کو جو ہے اس مقدس تعلیم کے لیے کرنا تھا، اس مقدس تعلیم کو پڑھانے کے لیے آپ کو کرنا تھا۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہی بچہ ہے، صبح اٹھتا ہے اسی جو ہے کپڑے کے ساتھ، اسی گندگی کے ساتھ، اسی ناپاکی کے ساتھ آ کر کے اس پاک کتاب کو جو ہے پکڑتا ہے، پڑھتا ہے۔ اس پڑھے ہوئے تعلیم سے ہم کون سی وفا کی امید رکھیں؟ اس لیے لوگوں سمجھو، یہ مقدس چیز ہے۔ ہم ناپاکی کی حالت میں جو ہے کلمہ پڑھنا اچھا نہیں سمجھتے، اور وہاں وہ بچہ اس پوری کتاب کو، کلمے کی کتاب کو چھو رہا ہے، اٹھا رہا ہے، ورق پلٹ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے دوستو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو ہے اصل میں یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کے ماں باپ جو ہے انتقال کر گئے ہوں، جس کے ماں باپ کا مر گئے ہوں، بلکہ اصل میں یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے وہ جو ہے کورا ہے، اس کے پاس علم و ادب نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات باب العلم فرماتے ہیں وہ یتیم ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ماں باپ خود اپنے بچے کو یتیم کر رہا ہے، خود یتیم کر رہا ہے مولا علی کی زبان میں، اس لیے کہ مولا علی فرماتے ہیں یتیم وہی ہے جس کے پاس علم دین مصطفیٰ نہیں ہے، جو علم اس کے پاس نہیں ہے وہ یتیم ہے۔ اور ان چیزوں سے دور رکھنے میں یہ سارا کام جو ہے یہ گارجین کا ہوتا ہے، ماں باپ کا ہوتا ہے۔ تو ہم تو خود اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو یتیم کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا را جو ہے تعلیم پر دھیان دیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو مزین و آراستہ کریں۔ وقت مقررہ پر صرف آپ کا کام ہے اس کو پہنچا دینا، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں آئے اور بیٹھے تو یقیناً جب وہ بیٹھے گا، جب آئے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ پڑھے گا، لیکن جب وہ آئے گا ہی نہیں تو پھر جو ہے وہ کیا پڑھے گا۔ اس لیے میں تمام گارجینوں سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وقت مقررہ پر بھیجیں۔ اور دیکھیے ٹھنڈک، موسم سرما ہے، ٹھنڈک کا موسم ہے، ہم 7:15 میں مسجد سے نکلتے ہیں، آپ کا 9 بجے اسکول لگ جاتا ہے، 4 بجے بچے آتے ہیں۔ اب بتائیے آپ کس وقت جو ہے اپنے اس بچے کو جو ہے دینی تعلیم سے مزین کیجیے گا، آراستہ کیجیے گا، کس وقت اس کو دینی تعلیم دیجیے گا؟ جو بچہ 9 بجے چلا جائے، 7:15 بجے جو ہے مسجد سے نکلتے ہوں، اب مشکل سے 1 گھنٹہ ٹائم رہتا ہے، 7:15 بجے مسجد میں آپ 8:15 بجے بھیجیے گا، اور 9 بجے بچے کو پون گھنٹے میں کون سی امید رکھتے ہیں آپ؟ اس لیے جو ہے اس کے لیے وقت بھی نکالیں، بہت سارے وقت ہیں، بعد مغرب ہے، بعد عشاء ہے، رات بہت بڑی ہو رہی ہے، اس لیے جو ہے ان چیزوں کا خیال کریں، بچوں کو پڑھائیے۔ جب تک وہ بچے پڑھیں گے نہیں، وہ آپ کا ادب بھی نہیں سیکھیں گے، وہ نماز کا طریقہ بھی نہیں سیکھیں گے، ان کے پاس حلال و حرام کی کوئی تمیز بھی نہیں ہوگی، جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، جہاں چاہے گا وہ ہاتھ مارے گا، جہاں چاہے گا وہ پیر مارے گا۔ لیکن تعلیم جب ہوتی ہے تو جب انسان برائیوں کے طرف پڑتا ہے تو ایک جھٹکا تو اسے ضرور لگتا ہے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا مقدس گھر ہے،
اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ تعلیم ہوتی ہے اور کوئی ناجائز کام کرنے وہ جاتا ہے تو اسے ایک جھٹکا وہ تعلیم ضرور دیتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے نفس کے بنیاد پر آگے بڑھ جائے وہ بات الگ ہے، لیکن جس کے پاس تعلیم ہی نہیں ہوتی ہے اسے کوئی جھٹکے بھی نہیں لگتے ہیں، وہ پھر برملا وہ کام کیا کرتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے آراستہ کیجئے، مزین کیجئے۔ یہی تعلیم ہے جو آپ کے بچوں کو آپ کا وفادار بنائے گی، دین کا وفادار بنائے گی، مذہب کا وفادار بنائے گی، دین کو سمجھنے کی اس کے اندر جو ہے توفیق پیدا ہوگی، اور پھر جائز و ناجائز کی طرف جب اس کے قدم بڑھیں گے تو یقیناً اسے جو ہے یہ تعلیم جو ہے اسے روکتی ہوئی نظر آئے گی اور اسے جھٹکا دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس طریقے سے جیسے کرنٹ لگتا ہے نا بجلی کا، اس طریقے سے جن لوگوں کے پاس تعلیم ہے کبھی وہ ناجائز کرتے ہوں تو میں امید سے اور بڑی یقین سے کہتا ہوں کہ انہیں جھٹکا ضرور لگتا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ پھر اپنے نفس کی بنیاد پر آگے بڑھ جاتے ہوں، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ تعلیم ایک مرتبہ انہیں جو ہے بڑی زبردست طریقے سے جھٹکا دیتی۔ اس لیے اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس تعلیم سے اسے مزین و آراستہ کریں، ورنہ کیا فائدہ؟ ہم پیدا اس لیے نہیں ہوئے ہیں کہ بس پیدا ہوئے، کھایا پیا، عیش موج کیا اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اللہ نے یہاں بھیجا ہے ہمیں دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اپنی طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے کہ میری نعمتوں کو کھائیں اور جو ہے پھر اس نعمت کے شکرانے میں جو ہے ہمارے دین کی ترویج کریں، اشاعت کریں، دین کو پڑھیں، اس کو پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے سماج سے ختم ہو رہی ہیں، اور یہی ایک چیز کا خاتمہ ہے جس نے بیٹے کو باپ کا غدار بنا دیا۔ ارے باپ کا تو باپ کا، خود جو ہے نبی مختار کا بھی غدار بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صرف تعلیم کی کمی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی فکر، اچھی سمجھ عطا فرمائے، خود بھی تعلیم مصطفیٰ سے مزین ہونے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم مصطفیٰ سے مزین کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔